ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما علينا إلا البلاغ والرسالة. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأولاده وبناته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على قبر محمد في القلوب. اللهم صل على روضة محمد في الرياض. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دے کر بھیجا ہے. یعنی حق دے کر بھیجا ہے اور وہ دین دے کر بھیجا ہے جو سارے دینوں پر غالب کر دے. تو یہ محبوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس اپنے محبوب کی نبوت کے لیے میں اکیلا گواہ کافی. تو محبوب علیہ السلام سب سے آخر میں آئے ہیں اور تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں. تو آپ علیہ السلام کی زندگی کے جس مرضی پہلو کو دیکھا جائے تو آپ علیہ السلام کی جو زندگی ہے یہ ساری ہمارے لیے سبق ہے, نمونہ ہے. اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. میں نے اپنے محبوب کی زندگی تمہارے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے. لوگوں میں اپنا محبوب تمہارے اندر بھیج رہا ہوں, میں اپنا نبی بھیج رہا ہوں. اگر تم نے کامیاب ہونا ہے, اگر تم نے اللہ کے کاموں میں پاس ہونا تو پھر زندگی کو دیکھتے جانا اور اپنی زندگی گزارتے جانا. تو یہ اللہ پاک نے اپنے نبی علیہ السلام کو زندگی جو ہے ان کی ساری جو اللہ پاک نے ایک نمونہ بنا کر بھیجا ہے. اگر ہم اس زندگی پر چلیں گے, اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو پھر ہم پاس ہو جائیں گے, کامیاب ہو جائیں گے. اور جب کامیاب ہو جائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جنت میں بڑے بڑے انعام ہیں.
تو آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے معجزات کے ساتھ نوازا ہے۔ معجزات کیا ہوتا ہے؟ یہ جو معجزہ ہوتا ہے جیسے ولیوں کی کرامت ہوتی ہے، انبیاء علیہ السلام کے جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں ان کا معجزہ ہوتا ہے۔ معجزہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو نبی ہوتا ہے وقت کا نبی، وہ کوئی ایسا کام کر کے دکھا دے جو کائنات میں اور کوئی نہیں کر سکتا، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے پہلے کم و پیش 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا، 1,24,000 پیغمبروں کو منتخب فرمایا، اور ہر پیغمبر کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا ہے تاکہ وہ دنیا میں جا کر لوگوں کو دکھائے اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کے بندوں کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو وہ انبیاء علیہ السلام کو معجزات دیے ہیں، اور ان انبیاء علیہ السلام کے معجزات کو دیکھا جائے اور آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو معجزات دیے ہیں ان کو دیکھا جائے تو ان کی جھلکیاں آپ علیہ السلام کے معجزات میں پائی جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر گزرے ہیں، بہت بڑے جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام۔ تو انہوں نے اپنے قوم کو 950 سال تک دعوت تبلیغ دی، اللہ کی طرف بلاتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے، کسی نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو نہ مانا۔ 950 سال تک اللہ تعالیٰ کی تبلیغ کی، دین کی تبلیغ کی، کتابوں میں لکھا ہے کہ صرف 80-82 لوگ دین میں آئے، باقی سارے گمراہ ہو گئے۔ آخر اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، 950 سال دعوت دی، کسی نے نہ مانا، سارے ظلم کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے دعا مانگی کہ یا اللہ اب میں نے 950 سال تک عبادت کی ہے، اب یا اللہ تو ان پر عذاب نازل کر دے۔ 950 سال دعوت تبلیغ دینے کے بعد وقت کے پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح جو تیرے ماننے والے ہیں نا ایسے جیسی لوگ ہیں تو ایسا کر کہ ایک کشتی تیار کر، ایک کشتی میں جو تیرے ماننے والے ہیں ان کو سوار کر دے، اور جو تیرے ضروریات کا سامان ہے اس کشتی میں لاد دے اور مجھے بتا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی تیار کی، اس کشتی میں جو اپنے ماننے والے تھے ان کو بٹھا لیا۔ تو پھر ان قریب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والے کو اس کشتی میں بٹھا لیا، اور اس کشتی میں وہ سوار تھے حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کیا عذاب آیا؟ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب آیا ایک سیلاب آیا، طوفان آیا، سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ جو ماننے والے تھے وہ کشتی میں سوار تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار تھے۔ ان کی کشتی کتابوں میں لکھا ہے کہ 6 ماہ تک پانی کے اوپر تیرتی رہی، پانی پر 6 ماہ تک چلتی رہی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کچھ نہ ہوا، جو ان میں سوار تھے ان کی کشتی کو کچھ نہ ہوا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ 6 ماہ تک حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو پانی پر چلنا یہ حضرت نوح علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ کہتے ہیں کہ بے شک تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے معجزہ دیا تھا کہ 6 ماہ تک کشتی پانی پر چلتی رہی اور کشتی کو کچھ نہ ہوا۔ تو آئے میں آپ کو اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تالاب کے کنارے تشریف فرما ہے، تالاب کے کنارے بیٹھے ہیں تو اتنے میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابی جہل آتا ہے، کہتا ہے کہ اے پیغمبر، اے نبی، تو نبی ہے، مجھے بھی اپنی نبوت کی کوئی نشانی دکھا، مجھے بھی کوئی جھلک دکھا تاکہ میں بھی تیری نبوت کو مان دوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اکرمہ میں تالاب کے اس کنارے پر بیٹھا ہوں، تو جا تالاب کے اس کنارے پر جا، وہاں ایک پتھر پڑا ہے، اسے میرا سلام دے، میرے پیغام دے کہ تجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ تو اکرمہ کہتا ہے کہ اے محمد کبھی پتھر بھی پیغام سنتے ہیں، کبھی پتھر بھی سلام سنتے ہیں۔ تو رحمت والے نبی نے فرمایا اکرمہ پیغام دینا تیرا کام ہے، سلام دینا تیرا کام ہے، اور پتھر کو سنانا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ اکرمہ جاتا ہے وہاں پتھر کو سلام دیتا ہے اور پیغام دیتا ہے کہ تجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔
تو اکرمہ کہتا ہے لوگوں میں کیا دیکھتا ہوں کہ ابھی میں نے پتھر کو پیغام دیا، ابھی میں وہیں موجود تھا، پتھر نے پانی پر چلنا شروع کر دیا، پتھر نے پانی پر تیرنا شروع کر دیا۔ تو لوگوں حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے کیا معجزہ دیا تھا کہ کشتی 6.5 ماہ تک پانی پر چلتی رہی، کشتی کو کچھ نہ ہوا، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر پتھر پانی پر چل رہا ہے۔ تو اس پتھر کا یہ جو ہے پتھر اور پانی کا جوڑ نہیں ہے، پتھر اور پانی کی آپس میں نہیں بنتی، اور یہ ہے لکڑی اور پانی کا جوڑ ہے، لکڑی اور پانی کی آپس میں بنتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چل رہی ہے، یہ ان کا معجزہ ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پتھر جو ہے یہ پانی پر چل رہا ہے۔ اب آپ بتائیں پتھر اور پانی کا جوڑ بنتا ہے؟ نہیں بنتا، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پتھر پانی پر تیرنا شروع ہو گیا۔ اکرمہ تو کہتا ہے لوگوں خدا کی قسم میں کیا دیکھتا ہوں، ابھی میں وہیں موجود تھا، پتھر پانی پر چلنا شروع کر دیتا ہے، میں بھی ایک کنارے سے چلنا شروع کر دیتا ہوں، ابھی میں خدا کی قسم نبوت تمہارے قدموں میں نہیں آیا تھا، پتھر مجھ سے پہلے پہنچ چکا۔ یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اسی طرح وقت کے بہت بڑے پیغمبر گزرے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ کے خلیل تھے، اللہ تعالیٰ کے خلیل تھے۔ آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے خلیل تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو وقت جو ان کا دشمن تھا نمرود، جب اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا، آگ میں ڈال دیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست آگ کو خطاب کیا، کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلام کی باری ہو جا۔ آگ نے حضرت ابراہیم کو کیا جلانا تھا، اسے رب الجلال کی طرف سے حکم نہیں تھا، تو آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ابراہیم سڑ رہا ہے، جل رہا ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے حکم سے آگ میں تو سکون مل رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو آگ ٹھنڈی ہو گئی، آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا جلاتی، ان کا ایک بال بھی نہیں جلایا۔ تو یہی معجزہ، اسی معجزے کی جھلک میں آپ کو اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سناتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ آپ علیہ السلام کی دعوت کرتے ہیں، محبوب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، آپ میری دعوت کو قبول فرمائیں۔ تو محبوب علیہ السلام دعوت کو قبول فرماتے ہیں۔ یہاں بھی سبق دیا ہے کہ جو بندہ دعوت کے لیے بلاتا ہے تو پھر اس کی دعوت کو ٹھکرانا نہیں چاہیے، دعوت میں جانا چاہیے۔ تو پیغمبر علیہ السلام ان کے گھر گئے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دسترخوان بچھایا اور آپ علیہ السلام کھانا نوش فرما رہے ہیں۔ جب آپ علیہ السلام کھانا کھا رہے تھے تو آپ علیہ السلام کے ہاتھ اس دسترخوان پر لگے، آپ علیہ السلام کھانے سے فارغ ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں آ میں تجھے اپنے نبی کی شان دکھاتا ہوں۔ تو جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اپنے غلام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس پر کملی والے، جس پر رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، اس کپڑے کو، اس دسترخوان کو اٹھا کر لے آ، تو وہ غلام جاتا ہے، لے آتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں تجھے اپنے نبی کی شان دکھاتا ہوں، اس دسترخوان کو لے جا اور آگ میں پھینک دے۔ تو وہ غلام کہتا ہے انس کیا ہوا، یہ جل جائے گا، آگ کا کام ہے جلانا اور کپڑے کا کام ہے جلنا، یہ کپڑا ہے جل جائے گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے تجھے حکم دیا ہے کہ اس کو آگ میں ڈال دے، جلے گا نہیں۔ تو حضرت انس کا غلام جو ہے اس کپڑے کو لے کر جا کر تنور میں ڈال دیتا ہے، آگ میں ڈال دیتا ہے۔ تو جب وہ آگ میں ڈالتا ہے کچھ دیر کے بعد اٹھانے جاتا ہے تو وہ کپڑا ویسے کا ویسے سلامت پڑا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے انس یہ جو کپڑا تھا پہلے میرا تھا، اس پر داغ لگے ہوئے تھے، اس پر سارے نشانات لگے ہوئے تھے، یہ جیسے میں نے آگ میں ڈالا ہے خدا کی قسم اس کے نشانات کو دور کر دیے گئے ہیں، اس کی میل کچھ ہے اتر گئی ہے، یہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو چکا ہے، پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو چکا ہے۔
یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا ملک تھا؟ نمرود نے آگ میں پھینکا، آگ کو حکم نہیں تھا کہ آگ جلاتی، یہاں کپڑے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگے ہیں، اللہ پاک نے آگ کو حکم نہیں دیا کہ رسول اللہ کے ہاتھ لگے ہیں تو اس کو جلا۔ تو میرے بھائیو، اللہ پاک نے ہر پیغمبر کو معجزے دی ہے، اور ہر پیغمبر کو جو معجزے دی ہے تو یہ معجزے یہ چیز ہوتی ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام کر کے دکھائیں اور کوئی نہ کر سکے، ان کو معجزات کہتے ہیں۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو میں نے اگر کوئی باتیں کہی ہیں جو صحیح نہیں ہے کہ آپ کے دل کو اچھی نہ لگی ہے تو میں آپ سے بھی معذرت کرتا ہوں اور اللہ سے بھی معافی کا طلبگار ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔